حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 40 سے بیان ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح سے فرمایا اس کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑوں کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ تو پیچھے آپ پڑھائیں پچھلی آیات کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ وہ غمگین تھے، پریشان تھے، کیونکہ ان کی قوم جیسے ایمان لانے کا حق تھا ایمان نہیں لائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان لا چکے بس انہوں نے ایمان لانا تھا، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور اب ان کو غرق کر دیا جائے گا، ان کے اوپر وہ عذاب آنے والا ہے، تو آپ ایک کشتی بنائیے۔ اور پھر وہ کشتی بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں، جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کشتی کو تیار کرنے کے مختلف مراحل تھے جو پیچھے گزرے تھے پچھلی آیات کے اندر۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب پھر ان کو حکم ہوا کہ پودے لگائیں ساگوان کی، وہ درخت بنیں گے، درخت بننے کے بعد کٹیں گے، پھر ان کو خشک کریں گے، پھر آپ ان کو ان کا وہ جہاز، بحری جہاز یا وہ کشتی جو بنائیں گے۔ تو کیونکہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے ان کے لیے وہ خوفناک عذاب جو ان سے وہ آ رہا تھا۔ تو اب آگے یہ فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح سے فرمایا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے نر مادہ جوڑوں کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، ماں سوائے ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان پر کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگوں کا قول ہے کہ اس سے مراد روٹی پکانے والا تندور ہے، جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تندور ہے، اور بعض نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تندور ہے، اور بعض تفسیروں میں ہے کہ یہ حضرت حوا کا تندور ہے، اور جو بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا تندور ہو گیا تھا۔ اور پھر اس تندور کی جگہ کے اوپر اختلاف ہے کہ وہ تندور تھا کہاں پر، وہ کس جگہ کے اوپر تھا وہ جو ان سے۔ تو کسی تفسیر میں ہے کہ یہ کوفہ کی ایک جانب تھا، کوفہ شہر جو ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ کوفہ کی ایک مسجد میں یہ تندور تھا، اور اس مسجد میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی تھی۔ میں نے الحمدللہ اس جگہ کو میں نے دیکھا ہے، جس مسجد کے اندر وہ تندور انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے جو ان سے۔ تو اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تندور وہاں نہیں تھا بلکہ شام میں تھا، جس کا نام عین الوردان ہے، اور بعض جگہوں پر ہے کہ یہ تندور جو ہے یہ ہند میں تھا، اور ایک عورت جو سی ہے وہ تندور میں روٹیاں پکا رہی تھی، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ تندور سے ایک دم پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے،
تندور والی جگہ سے جس میں وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا، وہ نبی تھے اور جانتے تھے کہ یہ سارا کچھ کیا شروع ہونے والا ہے، اسی وقت اس جو ضرورت کی چیزیں تھیں، وہ جو اللہ کے حکم کے اوپر انہوں نے کشتی یا بحری جہاز بنایا تھا، جس کی 3 منزلیں تھیں جو ان سی ہیں، تو ان منزلوں کے اندر وہ چیزیں جو ان سی ہیں وہ رکھنی شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار سے اور نار، اور اب یہ وہ اس طوفان کا آغاز ہے جس طوفان کا وہ جو کفار ہیں ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بحری جہاز بنا تو رہے ہو، یہاں تو کوئی پانی نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، اس کو چلاؤ گے کس پانی کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہر جاندار اور نر اور مادہ کا ایک جوڑا، ہر قسم کے جاندار کے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر فرمایا کہ اب ایمان والوں کو بھی اس میں شامل کر لو۔ گو کہ ایمان والے کم تھے، اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ وہ صرف 8، وہ ان ایمان والوں کی تعداد 8 تھی، بعض نے کچھ کہا ہے۔ تو اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل و عیال سمیت وہ تقریباً 80 لوگ تھے جو اس کے اندر سوار ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جو 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جو کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی میں سوار ہوئے، مگر ایک بیٹا جو ان سا تھا وہ ایمان نہیں لایا اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا اور وہ ڈوب گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئی، اس پر بھی وہ جو اللہ کا عذاب پانی کی صورت میں اور اس طوفان کی صورت میں آیا، وہ بھی ڈوب گئی جو ان سی ہے۔ تو بعض تفسیروں میں ہے کہ وہ 80 لوگ تھے، لیکن اس کی صحیح جو تعداد ہے مختلف اس میں اقوال ہیں۔ آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ اس کشتی میں اب آپ نے ان کو سوار کرنا شروع کیا، مگر آپ نے فرمایا کہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام، اللہ کے حکم سے ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا اللہ کا نام لے کر اب اس بحری جہاز کے اوپر، اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ اصل میں سمجھانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو شروع کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے۔ کیوں؟ اس کے ذکر کی برکت سے وہ جو کام، جس کام کو اس نے شروع کیا ہے، وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اور خصوصاً اب یہاں اس جگہ کے اوپر تو پھر یہ بات لازماً ہے کہ جب بھی انسان کسی سواری کے اوپر بیٹھے، کسی سواری کے اوپر، تو وہ اس وقت ضرور بھی اللہ کا نام لے کر اس سواری کے اوپر بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ ذی شان کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھ کر نہ شروع کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہر ذی شان کام جس کو بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا، وہ نامکمل رہتا ہے، وہ ناتمام رہتا ہے، یعنی کہ اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں رحمت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر رحمت اور برکت کے لیے جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے گا، برکت اور رحمت کے دروازے وہیں کھلتے ہیں، تو وہ کام جو ان سے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام نے اصل میں اس کے اندر یہ فرما دیا کہ یہ جو اب بحری جہاز چلے گا تو اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا
یہ اصل میں اللہ کے نام کی برکت اور اس کے حکم اور اس کی قدرت سے ہے۔ اس جہاز کا یا اس کشتی کا جب یہ پانی کے اندر چلے گی تو اس کا چلنا پانی کے اندر یا اس کا ٹھہرنا پانی کے اندر یہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کے حکم اور اس کی قدرت کی وجہ سے ہے، اس کی جو اللہ کی قدرت کی وجہ سے، اس کے نام کی برکت کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ نجات اس کشتی کی وجہ سے ہوگی کہ آپ اللہ کے عذاب سے جن سے بچ گئے۔ اور یہ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ کشتی نجات کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کشتی نجات کا سبب ہے، نہیں، نجات کا سبب جو ہے وہ یہ کشتی نہیں ہے، بلکہ نجات تو صرف اللہ کے فضل سے ہے، یہ تو ایک سبب ہے جون سی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت یا اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے کہ میں بہت بڑا چودھری ہوں یا میں بہت بڑا نمبردار ہوں یا میں کوئی فلانا بندہ ہوں یا میں فلانا بندہ ہوں، نہ، بندہ اپنی قوت یا اپنی طاقت کے اوپر قطعاً بھروسہ نہ کرے اور نہ ظاہری اسباب پر کہ ہمیں بچانے والی یہ کشتی ہے، یہ کشتی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درختوں سے آئی ہے، درخت بیج سے ہوگے، یہ سارے یہ اسباب ہیں، نہیں 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 کہ اس کشتی کے سبب سے ہم بچ جائیں گے، نہیں، بلکہ سبب کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف، اسباب کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ کرے کہ یہ سبب بنایا کس نے ہے، یہ سبب بنانے والا کون ہے، مسبب الاسباب پر اعتماد اور توکل کرے، جس نے یہ اسباب بنائے وہ یہ اسباب ہی نہ بناتا، بیج ہی نہ ہوتے تو درخت نہ ہوتے، درخت نہ ہوتے تو لکڑی نہ ہوتی، لکڑی نہ ہوتی تو کشتی نہ ہوتی، یہ بحری جہاز نہ ہوتے، یہ کہاں سے بنتے، تو وہ اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ بہرحال اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چیز بتا دی کہ ہر وہ کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے بابرکت نام سے وہ کام شروع کرنا چاہیے۔ تو کشتی کا چلنا، کشتی کا پانی کے اوپر ٹھہرنا یا پانی کے اندر چلنا، یہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کے حکم اور اس کی قدرت اور اس کی شان کی وجہ سے یہ جون سے جو اللہ تعالیٰ کی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 42، آیت نمبر 42 قرآن کریم کے اندر، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ایسا خوفناک طوفان تھا پانی کا جو اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور وہ پانی دنیا کی زمین کے اوپر ایسے پھیل گیا کہ اس کی موجیں پہاڑوں کی مانند تھیں، اس پانی کی جون سی، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ان سے الگ تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو پکارا جو آپ کا نافرمان اور بے ادب اور اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ تھا، اس کو پکارا کہ ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو ان نافرمانوں کو اور کافروں کو، اے میرے بیٹے میرے ساتھ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، جن سے کافروں کے ساتھ، کافروں کو چھوڑ دو جن سے۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا، مجھے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ پانی میرا کیا بگاڑ لے گا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ،
نو نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو کیا باتیں کرتا ہے کہ تو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جائے گا اور تو پانی سے بچ جائے گا؟ اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، ہاں سوا اس کے جس پر خود اللہ رحم فرما دے، ماں سوائے اس کے کہ اللہ اس پر رحم فرما دے، تب إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اور ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان جو پہاڑوں کی مانند پانی کی موجیں اور لہریں آ رہی تھیں، ایک موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 42 اور 43 جن سی ہے۔ اصل میں طوفان، ان آیتوں میں طوفان کی شدت کا بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ کس شدت کا طوفان تھا، یعنی یہ نہیں کہ وہ صرف ایک سیلاب آ گیا تھا اور بس عام وہ سیلاب جیسے گزر جاتے ہیں ویسے گزر گیا تھا، وادیاں، بستیاں، پہاڑ اس کے اندر غرق ہو رہے تھے، اس پانی کے اندر جن سے، اور اس کی لہروں کے اوپر وہ جو خوفناک پہاڑوں کی مانند لہریں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی اس کے اوپر جن سے، بلکہ یہ کوئی سیلاب کی مانند نہیں تھا، بلکہ اس میں اس قدر خوفناک، تیز اور پہاڑوں کی مانند موجیں اٹھ رہی تھیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک ایک موج جون سی ہے وہ پہاڑوں کی مانند چلتی چلی آ رہی ہے، ایسی موجیں تھی جون سی، دل ہلا دینے والی خوفناک پانی کی لہریں اور موجیں جون سی ہیں، مگر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ وہ جو بحری جہاز یا وہ جو کشتی تھا، اللہ کے پیارے بندے جو اس کے فرما بردار تھے، نافرمانوں کو تو چھوڑ دیا گیا، ان کو تو ڈبو کے غرق کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، ان کی جڑیں اکھیڑ دی گئیں جن سی ہیں، مگر وہ اللہ کے بندے جو اس کے فرما بردار تھے، جو اس کے کہنے کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ کشتی جن سی ہے ان موجوں کے اوپر ان موجوں کو چلتی سلامتی کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت اس حال میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا وہ بیٹا نظر آیا جو نافرمان تھا، جو دوسرے 3 تھے وہ تو سوار ہو گئے کشتی میں، آپ کے ساتھ تھے وہ، مگر وہ سوار نہیں ہوا تھا، اس نے کہا نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، جو آپ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ تو آپ نے اس وقت بھی اس کو آواز دی، آپ نے فرمایا چھوڑ دو کافروں کو، آ جاؤ، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جن سے کافروں کو چھوڑ دو، جن سے تو اب بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو اب بھی اگر تم آ گئے تو بچ جاؤ گے، مگر وہ جن کے نصیب میں ازلی بدبختی کی موریں لگا دی جاتی ہیں، وہ کبھی بھی حق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس میں نہ ان لوگوں کے اندر کوئی نصیحت جن سی ہے وہ کام کرتی ہے، تو بہت ہی گستاخانہ، بجائے اس کے کہ اس وقت بھی جب اس نے وہ منظر دیکھا تو وہ بات کو سمجھتا اپنے والد کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، نہایت گستاخانہ انداز میں کہنے لگا کہ مجھے آپ کی کشتی میں پناہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنے اونچے پہاڑ ہیں، میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ جون سا پانی کا جون سا یہ ریلیں، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے جون سے؟ تو آپ نے فرمایا کم بخت، آج جس مرضی پہاڑ کے پر چڑھ جا، تو نہیں بچ سکتا، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، تو اس کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا، آج جو بندہ عذاب سے اس کے عذاب سے بچے گا وہ وہی ہے جو میری کشتی کے اندر داخل ہوگا،
میرے ساتھ آ جائے گا جن سے۔ ایک ہی ذریعے کہ تم توبہ کر لو سچے دل سے، ابھی بھی وقت ہے، اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کو چھوڑ دو، ایمان والوں کے ساتھ آ جاؤ، ابھی بھی بچ سکتے ہو۔ مگر ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ پانی کی پہاڑوں کی مانند جو موجیں تھیں، ایک ایسی موج آئی کہ وہ جو مغرور تھا ان کا بیٹا یا نافرمان تھا، وہ اس کو تنکے کی طرح بہا کر لے گئی، اور اس کا نام و نشان تک اس کا زمین کے اوپر باقی نہ رہا، جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ ابھی وقت ہے، تم بچ سکتے ہو اگر تم ہماری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ مگر وہ نہیں مانا، تو فکان من المغرقین، سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔